بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ باتوں باتوں میں حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ آج کل لوگ باتوں باتوں میں بلڈ پریشر بڑھا دیتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں رہے گا۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ علم طے کرتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے، طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ پہلے کردار پھولوں جیسا پیدا کریں، تب لوگ چاہیں گے خوشبو کی طرح آپ کو۔ ساس بہو نندوں بھابھیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان کی لڑائی سے جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بیٹا، ایک کا بھائی اور ایک کا شوہر ہے۔ سب سے کم ظرف وہ شخص ہے جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہرانے لگے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ لوگ زبان سے تو بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن سچ وہی ہوتا ہے جو رویہ بتاتا ہے۔ یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ جب جیب کا وزن بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی غور سے سنتے ہیں۔ سمجھدار انسان کا دماغ چلتا ہے اور ناسمجھ انسان کی زبان چلتی ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے ہی شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا رکا یعنی پرچی موجود رہتا تھا۔ وہ اس کو بار بار نکال کر پڑھتے تھے۔ اس پر صرف یہی لکھا ہوتا، اے سفیان، اللہ سے ڈر، اور یاد رکھنا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ رکا دراصل امام صاحب کے لیے ذاتی نصیحت تھی جو انہیں ہر لمحہ تقوی، اخلاص اور احتساب نفس کی طرف متوجہ رکھتی تھی۔ ہم انسان دنیا کے جھمیلوں میں اکثر اللہ اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، مگر امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے خود کو اس سے بچانے کے لیے ایک عملی طریقہ اختیار کیا۔ یاد رکھنا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ جملہ یوم حساب کی یاد دہانی ہے، جب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ یاد انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور دل میں خشیت الہی پیدا کرتی ہے۔ امام صاحب کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا صرف زبانی بات نہیں بلکہ عملی رویہ ہونا چاہیے۔ وہ بار بار یہ رکا پڑھ کر اپنے نفس کو ٹوکتے تھے کہ کہیں وہ غفلت میں نہ پڑ جائے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تقویٰ، احتساب اور اللہ کی یاد زندہ رہے تو ہمیں بھی ایسے ذرائع اپنانے چاہیے۔ ایک چھوٹا سا جملہ، آیت یا حدیث لکھ کر روزانہ پڑھنا ہماری زندگی کو جگا سکتا ہے۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، جہاں نہ کوئی سفارش، پھوٹ یا بہانہ نہیں چلے گا۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے اور قیامت کے دن کا تصور دل سے کبھی مٹنے نہ دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح اور نکاح کے اخراجات یعنی بیوی بچوں کا خرچہ اور حق مہر کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے، کیونکہ وہ نکاحوں کو نیچا رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی نکاح کر لینے سے اجنبی عورتوں کی طرف نظر مائل نہیں ہوتی اور انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے۔ اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں، کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی قوم میں سے ہوں گے۔ جس طرح تم راتوں کو عبادت کرتے ہو ویسے ہی وہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔